سردی کی شدت بڑھتے ہی پہاڑوں نے چاندی کی چادر اوڑھ لی۔ سرسبز قداور درختوں پر ڈٹی سفید اجڑی اجڑی برف اتنی دلکش نکتی کہ دیکھنے والی آنکھ دیکھتی رہ جائے۔ کڑاکے کی سردی کی وجہ سے ہر طرف چہچہاتے پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں دب گئے تھے، اور 3 دن سے ہوتی مسلسل برف باری نے ذرائع آمد مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، لوگوں کو گھروں تک ہی محدود کر دیا تھا۔ ایسے میں وہ تینوں گھر کے پیچھے موجود پہاڑ پر چڑھے موسم کا مزہ لیتے ہوئے ایک دوسرے پر برف کے گولے بنا بنا کر پھینک رہے تھے۔ جب اس کھیل سے تھک گئے تو وہ ادیمہ کی فرمائش پر سنو مین بنانے میں اس کی مدد کرنے لگی، اور داور انگلی سے برف پر کچھ لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ آپا دیکھیں، میں نے اپنا نام ٹھیک لکھا ہے نا؟ مجھے سارے اسپیلنگ یاد ہیں۔ داور کے پرجوش انداز سے کہنے پر وہ ادیمہ کو چھوڑ کر اس کی طرف آ گئی۔ نہیں، پھر غلط لکھا ہے، ڈی کے بعد اے۔ ڈی کے بعد اے آنا تھا، تم نے ڈبلیو لکھ دیا۔ تم کب سیکھو گے داور؟ برف کی سفید چادر پر لکھے اس کے نام کے چند حروف کو مٹاتے ہوئے اس نے خفگی کا اظہار کیا۔ داور 6 سال کا ہو گیا تھا، لیکن پڑھائی میں کمزور ہونے کی وجہ سے یاد کیا ہوا سبق بھی جلدی بھول جاتا تھا۔ آپا، یہ میرے مرنے کے بعد ہی سیکھے گا۔ ادیمہ نے سنو مین کے سر پر برف کا گولا رکھتے ہوئے مذاق اڑایا۔ اللہ نہ کرے، ہر وقت فضول مت بولا کرو۔ کتنی بار کہا ہے، زیادہ بولنے سے عقل چلی جاتی ہے۔ ادیمہ کی بات پر وہ دہل گئی۔ کشمالہ کو ادیمہ پر برہم ہوتے دیکھ کر داور نے ایک جتاتی ہوئی نظر اس پر ڈالی تھی۔ جواب میں وہ بھی منہ چڑھا کر اپنے سنو مین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مالا، بہن بھائی کو لے کر نیچے آ جاؤ، شام ہو رہی ہے۔ ابھی اس نے داور کا نام مکمل ہی کیا تھا کہ پہاڑوں کے دامن سے آتی اماں کی آواز پر ان دونوں کو ساتھ لیے گھر کی جانب چل دی۔ آپا، میرا نام تو برف میں دب جائے گا۔ دوبارہ سے برف باری شروع ہوتے دیکھ کر داور کو اپنے نام کی فکر لاحق ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ہم کل آ کر پھر لکھ لیں گے، کشمالہ نے اسے تسلی دی۔ ادیمہ، دھیان سے چلو، کہیں گر کر چوٹ نہ لگوا لینا۔ اس نے اچھلتی کودتی ادیمہ کو ٹوکا اور جھک کر داور کے جوتوں کے تسمے بند کرنے لگی۔ کہا جاتا ہے، بڑی بہنیں ماں کے جیسی ہوتی ہیں، اور وہ اس بات کی عملی تفسیر تھی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائی کا خیال بچوں کی طرح نہیں رکھتی تھی۔ آپا، لاش وہ جو داور کے جوتوں کے تسمے بند کرنے کے بعد آخری گرہ لگا رہی تھی۔ ادیمہ کی خوفزدہ آواز سن کر فوراً سیدھی ہوئی اور دوڑتی ہوئی اس تک آئی۔ ادیمہ سے چند قدم دور برف سے جھانکتا ہوا ایک انسانی ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ لمحہ بھر کو اس کے چہرے کا رنگ فاق ہوا، پھر وہ جھانکتے ہاتھ کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ داور، نیچے جا کر ابا کو بھیجو اور ان سے کہو محلے سے کسی کو ساتھ لے کر یہاں آ جائیں۔ وہ جانتی تھی داور اچانک سے دیکھ کر ڈر جائے گا، اسی لیے اس نے وقتی طور پر اسے وہاں سے بھگانا چاہا۔ آپا، کیا ہوا؟ ادیمہ کو کوئی چوٹ لگی ہے؟ اس نے ادیمہ کی صرف چیخ سنی تھی، اس کے الفاظ ٹھیک سے نہیں سن سکا تھا، اس لیے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو داور، جلدی سے، اس نے سختی سے کہنے پر وہ بندر کی طرح چھلانگیں لگاتا اگلے ہی پل نیچے تھا۔ داور کے جانے کے بعد اس نے اپنی توجہ ادیمہ کی جانب مبذول کی، جو اب بھی مدہوش نظروں سے اس ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس پر پھر سے ہلکی ہلکی برف گرنے لگی تھی۔ کشمالہ نے پاس جا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ لاش پر سے برف ہٹانے کی اس میں بھی ہمت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ہی امجد صاحب اپنے ساتھ والے گھر میں مقیم اکمل صاحب کو لیے اوپر آئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ انہیں پریشان کھڑے دیکھ کر امجد صاحب نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ کشمالہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جس کے اب صرف ناخن نظر آ رہے تھے۔ اس کے اشارہ کرنے پر امجد صاحب اور اکمل صاحب نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا، اور دونوں ہی کے رنگ اڑے تھے۔ ٹھیک ہے، تم دونوں نیچے جاؤ، ہم دیکھتے ہیں۔ اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے انہوں نے انہیں وہاں سے جانے کا کہا اور ہاتھ میں پکڑی 2 چھتریوں میں سے ایک کشمالہ کی طرف بڑھائی، جس نے اسے تھام لیا۔ ادیمہ ابھی تک سہم کر اس کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے واپسی کی طرف بڑھتے قدم دیکھ کر وہ ہاتھ سے ہی برف ہٹانے لگے، دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ کوئی جانا پہچانا چہرہ دیکھنے کو نہ ملے۔ لیکن برف ہٹانے پر جو چہرہ سامنے آیا اس نے ان دونوں کے ہی اعصاب شل کر دیے۔ وہ 13 سالہ بلال تھا، اکمل صاحب کا لفتے جگر۔ اگلے ہی پل اکمل صاحب کی دلخراش چیخوں سے پہاڑ لرز اٹھے۔ وہ دونوں بھی دہل کر رک گئیں۔ پہاڑ کے دامن میں بسے گھروں سے کئی لوگ نکل کر چیخوں کے سم دوڑے تھے، اور ان میں سب سے آگے وہ تھی۔ برف سے ٹھنڈے ہوتے بے جان وجود کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ وہ ایسے کیسے مر سکتا تھا؟ ابھی کچھ دن پہلے تو اس نے کہانی سننے کی فرمائش کی تھی، جسے وہ فرصت نہ ملنے کی وجہ سے ابھی تک پورا نہیں کر سکی تھی، اور اب وہ کہانی سنے بنا ہی چل دیا تھا۔ کشمالہ کو لگا وہ کبھی کوئی کہانی نہیں سنا سکے گی۔ بلال کے جسم پر جگہ جگہ جمع ہوا خون اس پر ہوئے ستم کی داستان سنا رہا تھا، لیکن اس جنگل کے قانون میں اس داستان کو
سننے والا کوئی نہیں تھا۔ مرنے والے کو کیوں مارا گیا اور مارنے والا کون ہے، یہ راز اب مرنے والے کے ساتھ ہی دفن ہو جانا تھا۔ وہاں ایسا ہی ہوتا تھا، ان کا خون اتنا سستا تھا کہ پانی کی طرح بہایا جاتا۔ یہ وہاں کی عام روایت تھی۔ کہنے والے کہہ سکتے تھے اب تک تو انہیں عادت ہو گئی ہوگی، پر یہ ان لوگوں کا دل جانتا تھا کہ ہر بار کسی اپنے پیارے کی لاش کو دیکھ کر ان کے دل پہ کیسے آرے چلتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں محلہ لوگوں سے بھر گیا۔ ہر طرف آہو بکا تھی، چیخو پکار تھی۔ کچھ نوجوان خون، بے بسی اور غصے کے ملے جلے جذبات لیے بدلہ لینے کی آگ میں جل رہے تھے۔ وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ تھانے تک خبر پہنچی تو رسمی کارروائی کرنے پولیس بھی چلی آئی۔ اہل خانہ سے چند سوال و جواب کے بعد اپنے رجسٹر بند کیے اور واپسی کی راہ لی۔ یہ بھی وہاں معمول کی کارروائی تھی۔ وہاں سب جانتے تھے قانون کے ہاتھ کتنے ہی لمبے کیوں نہ ہوں، وہ مجرم تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ شام کے اس پیر ہر طرف ہول سناٹے کا راج تھا۔ بلال کی موت کے بعد سے لوگوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ گھروں کے پیچھے سے جھانکتے پہاڑ بھی اداسی کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے چاندی کی چادر کی بجائے بیوگی اوڑھ لی ہو اور وہاں کوئی بیوہ عدت میں آ بیٹھی ہو۔ اس نے اپنے گرد شال لپیٹتے ہوئے ایک مجرمانہ سی نظر کچن میں کھانا بناتی ماں پر ڈالی، جن کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا وہ ان سے جھوٹ بول کر کہاں جا رہی ہے تو ان کا اطمینان اڑن چھو ہو جاتا۔ ایک لمحہ کو شرمندگی نے اسے گھیرا، لیکن پھر سر جھٹک کر دہلیز پار کر گئی۔ باہر قدم رکھتے ہی یکبختہ ہوا نے چھوا تو اسے بے اختیار جھرجھری آ گئی۔ چادر کو دوبارہ اچھے سے لپیٹتے ہوئے اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ اسے گلی کے کونے میں موجود اپنی دوست کے گھر جانا تھا۔ وہاں صرف پڑاؤ تھا۔ ان کی منزل کوئی اور تھی۔ ہنسا کے گھر پہنچ کر اس نے اپنا لباس تبدیل کیا۔ لباس کے سائز کا حلیہ بھی بدل گیا تھا۔ کوئی اسے دیکھ کر نہیں پہچان سکتا وہ کشمالہ امجد تھا۔ ڈھیلے ڈھالے مردانہ کرتا شلوار کے ساتھ بالوں پر دوپٹے کو پگڑی نمبا باندھے وہ نوعمر لڑکا لگ رہی تھی۔ وہاں موجود دوسری لڑکیاں بھی اسی جیسے حلیے میں تھیں۔ تیاری مکمل کر کے وہ ہنسا کے گھر سے نکل آئیں۔ ان کا رخ بستی کے باہر تھا جہاں ان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ چلو جلدی چلیں، کہیں گاڑیاں ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ ان کے قریب پہنچنے پر گروپ لیڈر ریحان نے کہا اور سب مین روڈ سے ہٹ کر جنگل کے راستے پر چلنے لگے۔ وہ 10-12 لوگوں کا گروپ تھا جس میں تقریباً ایک ہی عمر کے لڑکے لڑکیاں شامل تھے۔ یہ ان کی چوتھی واردات تھی۔ پہلی 3 وارداتوں کی کامیابی کے بعد وہ پہلے سے زیادہ نڈر ہو گئے تھے۔ ان کی چال میں عجب سی سرکشی اور بلا کا اعتماد تھا۔ ہر بار نئی جگہ کا انتخاب کیا جاتا اور وہ جگہ بستی سے اتنی دور ہوتی کہ کوئی چاہ کر بھی بستی والوں پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ان کا دشمن سے بدلہ لینے کا اپنا طریقہ تھا اور آج وہ سب بلال کی پرستاد موت کا بدلہ لینے آئے تھے۔ گاڑی گزر تو نہیں گئی؟ ریحان نے منزل پر پہنچ کر شاہ بلوت کے درخت پر چڑھے علی سے پوچھا، جس کی ڈیوٹی دوربین سے گاڑیوں پر نظر رکھنا تھی اور وہ اس کام کے لیے کافی دیر سے وہاں موجود تھا۔ نہیں بھائی، کچھ ہی دیر میں آتی ہوگی۔ علی نے دوربین سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ خبر پکی تھی نا؟ اس کے پاس کھڑے احمد نے پوچھا، جس نے انہیں خبر دی تھی۔ ایک دم پکی بھائی۔ احمد کی یقین دہانی پر وہ سب ان کو پوزیشن سمجھانے لگا۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کی آوازیں جنگل میں شور برپا ہوا اور پھر بڑی خاموشی چھا گئی۔ وہ سب اپنی اپنی پوزیشن سنبھالے سانس روکے بیٹھے تھے۔ 15 منٹ کے بعد ان کا انتظار ختم ہوا اور روڈ پر ان کی مطلوبہ گاڑیاں دکھائی دیں۔ جنگیوں کی محسوس آواز میں دیے گئے سگنل پر وہ سب الرٹ ہو گئے۔ جیسے ہی پہلی گاڑی ان کی مقرر کردہ حدود تک آئی، ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اس کے پیچھے آتی باقی 2 گاڑیوں کو بھی بریک لگی تھی۔ گاڑی میں ہوئی خرابی دیکھنے کے لیے اگلی گاڑی سے ایک بارودی شخص اترا۔ وہ جیسے ہی گاڑی کا پھٹا ہوا ٹائر دیکھنے کے لیے جھکا، دائیں طرف سے آتی سنسناتی ہوئی گولی نے اسے ڈھیر کر دیا۔ یہ کام اتنی خاموشی سے ہوا تھا کہ گاڑیوں میں بیٹھے افراد لاعلم رہے۔ اگلے ہی پل وہاں گھمسان کا رن پڑا اور ان فوجی گاڑیوں پر دونوں طرف سے تابڑتوڑ پتھر اور گولیاں برسائی جانے لگیں۔ چند لمحوں میں ہی وہ اپنے شکار کو جوابی کارروائی کا موقع دیے بغیر ہی ڈھیر کر چکے تھے۔ وہ لوگ ایک اور مشن میں سرخرو ہو گئے تھے۔ لے کر رہیں گے آزادی، کشمیر بنے گا پاکستان۔ جنگل ان کے نعروں سے گونج اٹھا۔ آسمان نے سالوں پہلے یہ نعرہ بڑے صغیر کی گلیوں میں سنا تھا اور آج تھوڑے سے رد و بدل کے بعد وہ یہ نعرہ کشمیر کے جنگل میں سن رہا تھا۔ 70 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی قدریں مشترک تھیں، آزادی اور پاکستان۔ وہ وادی خون کی وادی تھی۔ شاید کاتب تقدیر نے اس کا نام خون سے لکھا تھا، تبھی تو وہ ہر وقت خون مانگتی تھی۔